اسے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو ہر قسم کی تاریکی سے نور ہدایت و عرفان کی طرف، ان کے رب کے سر سے، یعنی عزیز و حمید کے راستے کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر اس قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب جو عظیم شان کتاب ہے، جس کے اندر ذرا بھی شک نہیں ہے، اس کو ہم نے آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کو ہر قسم کی تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف بلائیں، نور ہدایت کی طرف بلائیں، اللہ کے سلسلے میں، اللہ کی طرف کے ساتھ، جو عزیز و حمید ہے، وہی اللہ جس کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ جو لوگ اس راستے پر نہیں آتے، یہ راستہ اختیار نہیں کرتے، انبیاء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہیں کرتے اور آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بربادی ہے کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث، جو انکار کرنے والے ہیں انہیں سخت عذاب ہوگا۔ اور پھر نار الانداز میں لوگوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ جو لوگ صرف دنیاوی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں انہیں دنیاوی زندگی مل جاتی ہے، آخرت کی نہیں ملتی ہے، اور جو لوگ دونوں جہاں کے کامیابی چاہتے ہیں انہیں جیسا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دونوں جہاں کی نعمتیں عنایت فرماتا ہے۔ جو پسند کرتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت کی ابدی زندگی پر، اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں راہ خدا سے، وہ چاہتے ہیں کہ اس راہ راست کو ٹیڑھا بنا دیں، یہ لوگ بڑی دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو، ہم نے رسول کو اس کے لیے بھیجا تاکہ اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ کھول کر بیان کرتے ان کے لیے احکام الہی کو۔ رسولوں کو بھیجنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ہے ہر قوم میں اس کی زبان کے ساتھ، جس قوم میں رسول بھیجے گئے ان کو اسی زبان میں جو ہے ہدایت ملے، تاکہ لوگوں کو آسانی سے جو ہے ہدایت انہیں نصیب ہو جائے۔ ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ کھول کر بیان کر دیں ان کے لیے احکام الہی۔ بس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے۔ جو اپنی ہر دھرمی سے اور ایک دوسرے کو حسد کے خاطر، غرور تکبر کی وجہ سے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، رسولوں کی عزت نہیں کرتے، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے ایمان کو قبول کرنے کے لیے، اچھائی کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت کی طرف آنے کے لیے رسول کے ذریعے، وہ ان کی مسلسل ہر دھرمی کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، مسلسل انکار کی وجہ سے جو ہے وہ طاقتیں سلب کر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جو ہے وہ گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ وہی فرما رہا ہے، بس گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، ہدایت بخشتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی سب پر غالب اور دانا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنی قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، یعنی صبر اور شکر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو جب ہم اس طرف آتے ہیں
ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور ہمیشہ میرا شکر ادا کیا کرو اور میری نافرمانی نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ تَشْكُرُونَ۔ تو یہاں بھی وہی جو صبر کرنے والے ہیں، جو شکر گزار ہیں، ان سے یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمت کو حاصل کرنے والے ہیں، سیدھے راستے کو حاصل کرنے والے ہیں اور رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور انہیں حکم دیا کہ نکالو اپنے قوم کو گمراہی کے اندھیروں سے نور ہدایت کی طرف، اور یاد دلاؤ انہیں اللہ تعالیٰ کے دن، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بہت صبر کرنے والے اور شکر گزار، شکر ادا کرنے والے کے لیے۔ اور جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو کہ یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور احسان کو جو تم پر ہوا جب اس نے نجات دی تھی تمہیں فرعونیوں سے، یعنی قوم یہود پر مسلسل ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ جو ہے مصر میں آباد تھے، فرعون کی حکومت میں شامل تھے، اور فرعون کو کہا گیا تھا کہ کہنے والوں نے، جادوگروں نے، کہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی قوم میں جو ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا میں کیا کرتا تھا، جو ہے جتنے بھی جو ہے مرد بچے پیدا ہوتے تھے انہیں ختم کرتا تھا، اور عورت بچی اگر کسی کے پاس پیدا ہوئی تو اس کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ جو ہے خدمت کے لیے جو ہے رہے، اور مسلسل جو ہے یہ ظلم ہوتا رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے فرعون کے پاس، وہیں آپ فرعون کے دربار میں ہی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جب سب کو معلوم ہے، جب پیدا ہوئے آپ تو آپ کی ماں جو ہے کسی فرعون کو اس کو ختم نہ کر دے، جو ہے لہٰذا ایک ٹوکری میں لا کر جو ہے نہر میں چھوڑ دی اس کو۔ اس چلتی میں جو ہے بہتے بہتے فرعون کے محل میں تک جو آتی تھی اسی میں آ گیا، تو جو ہے فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ ہے، وہ اس کو لے لیا اور بولے کہ جو ہے لڑکے نہیں بیچتے رہتے ہیں، جو ہے اس کو پال لیں گے، اور پلے بڑے وہی۔ لیکن بعد میں جو ہے جب آپ بڑے ہو گئے تو ایک خطی کے ساتھ انبر ہو گئی، اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اتنا کی وجہ سے جو ہے مر ہی گیا۔ تو بادشاہ جو ہے مجھے کہ اس کے الزام میں سزا نہ دے کر آپ چھوڑ دیے، چھوڑ کر دوسرے بدائیں چلے گئے، وہاں پہ جو ہے آپ رہے کئی سالوں تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ سے نوازا، اس کے بعد آپ پھر واپس آئے۔ آپ کی سپورٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، آپ دونوں مل کر آپ آئے کے ساتھ اللہ کے حکم سے فرعون کے پاس دعوت پیش کی، اللہ کے وحدانیت کو اپنا خدا بتانا۔ تو اس نے کہا جو ہے کوئی جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کرتے آپ کو معجزے عطا فرمائے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، جب آپ اپنا عصا ڈالتے تھے تو وہ ایک گدا بن جاتا تھا، پھر ہاتھ میں پکڑتے تو اس کو جو ہے پھر عصا گدا بن جاتا تھا۔ تو جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر جو ہے آپ کے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ تمام جادوگر جو جادو مقابلے کے لیے آئے تھے فرعون کے دربار میں، تو ایمان لے آئے۔ تو فرعون کیا کرا، ان کو بھی جو ہے قتل کروا دیا، ان کو بھی سزا دیا۔ پہلے سے جو ہے کرائے تھے زیادہ قانون دیکھنے کے واسطے دربار کے پاس طرح مسلسل جو ہے فرعون ظلم کرتا رہا بنی اسرائیل پر۔ تو اللہ کے حکم سے جو ہے تمام کو اکٹھا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر نکلے۔ دریا پار، دریا سامنے آیا، کیا کرنا دریا پیچھے سے کھو جا رہی، معلوم ہو گیا فرعون کو، تو آپ پیچھا کرتے رہا،
موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم ساتھ ہے، سامنے جو ہے سمندر آ گیا، ندی آ گئی، تو اللہ کے حکم سے آپ نے عصا کو جو ہے سمندر میں مار دیا، تو سمندر رک گیا، راستہ بن گیا، دریا جو ہے راستہ اپنے آپ کو روک کے راستہ نکل گیا۔ اب اسی پیچھے سے جو ہے فرعون جا گیا، یہ لوگ تقریباً سینٹر میں تھے دریا کے، تو وہ اس کنارے پر پہنچ گیا فرعون اور اس کے فوج، تو یہ لوگ وہی دریا پار کیا، تو وہ دریا کے تقریباً جو ہے ملک میں آ گیا، بیچ میں موسیٰ علیہ السلام دریا پار ہو گئے، اللہ نے حکم دے دیا دریا بہہ گیا، لہٰذا جو ہے فرعون اور اس کے فوجی ڈوب کر ختم ہو گئے۔ تو وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت و احسان کو جو تم پر ہوا، جب اس نے نجات دی تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے فرزندوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے ضرب کی طرف سے۔ تو یہ یاد دلانے کا مقصد یہی ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا شکر گزار بن جائے، صبر کرنے والا بن جائے، اپنے آپ کو جو ہے سیدھے راستے پر چلائے، دنیا کی تعظیم کرے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی سب سے پہلے یہاں وہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ چاہیے کہ اپنے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو پوری طرح سے ہم اپنانا، ہمیشہ آپ کا ذکر کرنا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت بڑا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ جو ہے قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کرنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنے کا حکم ہے، کرنا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینا ہے جو صاحب استطاعت ہے، لیکن اس کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ چاہے قبول کرے آپ کی نیتوں کے حساب سے، ہمارے اخلاص کے لحاظ سے، یا چاہے رد کر دے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو معاملہ ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اے ایمان والو، میں یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو۔ تو یہ جو درود بھیجنے کا عمل ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ہم کیا بولیں اس کی ذمت میں، اللہم صلی اللہ، اے اللہ تیری درود ہے، ہمارے قابل نہیں ہے اس میں، اللہ کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اے اللہ تو تیرے اپنے شان کے مطابق جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ تو یہ جو درود پڑھنا ہے کبھی رد نہیں جاتا۔ یہ جو مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، حضور کی آمد کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں کثرت سے جو ہے درود پڑھا جائے، اور درود ہم پڑھتے رہیں گے تو درود کی نعمت سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی صاف کرے گا، ہمیں شکر گزار بنائے گا، اور بلاؤں سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے گا، شکر سلامتی بھی ہم پر عطا فرمائے گا۔ تو لہذا حضور پر درود بھیجنا اور حضور کی محبت میں ہم جینا، حضور کی محبت میں جینا کیسا، اخلاق کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کو اپنانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، گھر کے اندر ایک ماحول اچھا ہے، ملنے جلنے والوں کے ساتھ کہتے ہیں ملنا کریں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے۔ یہ اخلاق ہمیں آنا، اپنے آپ کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرنا، دھوکہ دہی سے، غصے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اپنانے کی کوشش کرنا،
शैतान के मकर फरेब को अपने आप से दूर करना। हम अगर कोशिश करते रहेंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारी मदद फरमाता। अब हम कुछ भी नहीं करके जो है अल्लाह मदद फरमाता तो नहीं, हम बचने की कोशिश करना, हम अपने दिल के अंदर इरादा कर लेना कि हम ऐसा काम करेंगे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होते हैं, कि मोहब्बत हमें हासिल होती है, और उस काम से रुकने की कोशिश करेंगे जिसमें अल्लाह और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी होती है, उससे मोहब्बत दूर होती है। हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला जो है रास्तों को आसान कर देता, खोल देता, मोहब्बत की तरफ ले लेता, अपनी मोहब्बत अता फरमाता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाता। ये मोहब्बत हमें अता हुई, हमारी ये मुसलसल कोशिश रही, तो हमारे अंदर जो है होता कि अमल करते रहेंगे तो हमारे अंदर इखलास भी आ जाएगा। इखलास से क्या हुआ अमल, फिर उसके अंदर जो है कामयाबी ही कामयाबी। तो इसी वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान में पहले आयत में यही फरमा रहा है कि ये जो किताब हमने अता फरमाई है ताकि आप लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आएँ, हिदायत की तरफ ले आएँ, मारिफत की तरफ ले आएँ। और फिर अल्लाह जो है अपनी शान बयान फरमा रहा है, अल्लाह कौन है, तो अल्लाह वो है जो कुछ जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है, उसका मालिक है। अल्लाह की बड़ाई अगर हमारे जहन में रही, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हमारे पेश नजर रहा, क्योंकि अल्लाह के हबीब हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए ही हमको जो कुछ मिला है आज तक, जो मिलेगा वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जरिए से मिला, इसलिए हर मामले में। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला जो है पूरे निज़ाम में फरमाता है, जब अगर कर बैठो अपने आप पर जुल्म, यानी किसी वजह से हमारे पर इतना हो जाए कि जुल्म हमारे सर पर घुस जाए, तो नबी की बारगाह में आओ और अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत की दुआ तलब करो। अगर हुजूर नबी भी हमारे लिए मग़फ़िरत की सिफारिश कर देंगे तो बेशक अल्लाह ताला को गफूर रहीम पाओगे। जो नबियों का इनकार करने वाले हैं, कुफार हैं, अल्लाह की वहदानियत का इनकार करने वाले, अल्लाह की आयतों का इनकार करने वाले, उनको अल्लाह ताला जो है इनके लिए बर्बादी है, इनके लिए अज़ाब है। खुशखबरी किसके लिए, जो अंधेरे से उजाले की तरफ, जो रोशनी की तरफ आते हैं, किसके जरिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को लब्बैक कहते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में अपने आप को पेश करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हमें रास्ता बता देता है अंधेरे से रोशनी की तरफ आने का, कुफ्र से वहदानियत की तरफ आने का पहचान। ये अजीम शान किताब है, हमें उतारा है आपकी तरफ ताकि आप निकाले लोगों को हक से की तारीफियों से दूर हिदायत की तरफ अल्लाह के इज़्ज़त से। ये रास्ता अजीज़ और हमीद में, अल्लाह अजीज़ भी है और हमीद भी है, मोहब्बत करने वाला है बहुत ही, तो उसका रास्ता, ये रास्ता में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के बगैर नहीं, लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार करना। और ये वो मुबारक महीना है जिसके अंदर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हुई, आपने मक्का मुकर्रमा में 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। अल्लाह जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी नेमत को तमाम कर दिया और अपना दीदार नसीब करवाया। लिहाजा हम हुजूर को देखने की कोशिश करेंगे, अगर हुजूर हमारे ख्वाब में भी आ जाएंगे तो हमारा बेड़ा, तो ये हमारे तरफ बना, जब ये तरफ हमारे आएगी तो जाहिर बात है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार की तरफ हमारे दिलों के अंदर आ जाएगी, उनकी मोहब्बत की तरफ आएगी, तो हम खुद ब खुद जो है बुरे रास्ते से बचने की कोशिश करेंगे और नेकी के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। अच्छे अखलाक को अपनाना, एक दूसरे के साथ अच्छा पेश करना,
اور اس مبارک مہینے میں میلاد کا مہینہ ہے. دوسرے زمانے میں عثمان جی جیسا کہ اکثر کیا کرتے ہیں برتھ ڈے وغیرہ کسی گھروں میں مناتے ہیں ہے نا, مناتے تو کچھ بچوں کے تحفے وغیرہ کیا لگ جاتا ہے. تو آج تو اس مہینے وہ مہینہ ہے جس کے اندر حبیب خدا تشریف لائے. ہم کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اچھائیوں کو اپنائیں, ان کی تعلیمات کو اپنا کر اپنی آنکھوں کو بچا کر برائی سے یہ اگر پیش کریں تو ہمارے لیے کامیاب ہے. لہٰذا ہمیں ہر برائی سے بچنے کی کوشش کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچنا ہم غلط کام کر رہے ہیں اس کام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہ ہو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے. ہمیشہ امت کے لیے سوچا کرتے تھے آپ, اور قیامت کے دن بھی جو ہے وہی معاملہ ہوگا. امت کی امت ہی کا ہے, شفاعت بھی آپ ہی کرائیں گے. اس شب معراج میں جب میرے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے گئے, جب روبرو ہوئے, اس وقت میں بھی ہے آپ نے امت کو یاد کرا. اتنا بڑا احسان ہے. یہ کائنات بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مداثرائی, نعت شریف پڑھو, درود شریف اتنا وقت ہو سکتا ہے درود شریف پڑھتے رہو اس مہینے میں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کروں, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور ہمارے ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیش نظر آئے. لین دین میں بھی لین دین بھی صاف, ہر ایک کے ساتھ معاملہ کریں بالکل کلیئر کلیئر. گھر کے اندر بچوں کی تربیت کرنا بھی بہت بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ استاد بنا کر بھیجا سکھانے والا. ہمارے گھر میں بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا, ملنے جلنے والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا, اچھائی سے پیش آنا. اب راستے میں جا رہے ہیں, ایک پتھر پڑے, کاٹے پڑے, اور آپ اپنا وہاں سے نکال کر یہ دوسرے لوگوں کو جو ہے اس سے نقصان نہ. تو ایسے جو کام آئے, ایسے کام جو خاص طور پہ جو آپ کے کرنے کی وجہ سے جو ہے دوسرے مسلمانوں کے دوسرے انسانوں کو جو ہے نقصان سے وہ بچ جاتے ہیں. پتھر کوئی راستے میں پتھر ہے, اس لیے مسجد میں جا رہے ہیں, کسی کو ٹھوکر نہ لگ گیا, فوراً نیچے راستے سے الگ کاٹیں گے. اب ایک گاڑی میں بھی جا رہے ہیں, قلعہ نظر آ گیا سامنے, اور ہم کو نظر آ گیا, بچ رہے ہیں. تو باہر پیچھے آنے والا نہیں نظر آیا تو ہو سکتا نہیں. اس کو پہلے بتائیں کچھ بات کرتے ہوئے تو یہ بہت بڑے سوال کا کام ہوتا ہے. چھوٹا کام نہیں ہے, ہم چھوٹا نہیں ہوتے. آج کے دور میں سوچتے ہیں ارے ہم بھائی پیسے والے ہیں, دولت مند ہیں, ہم بہتر سوٹ بوٹ پہنے ہوئے وہ کام کرتا نہ ہوتا. جس کو چاہے وہ نعمت دیتا ہے, جس سے ہدایت دینا چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا, نہیں دینا چاہتا ہے. اس کو ہدایت کو ہے دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی کرنے کو جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے, ویسے کام کرنے میں ہم شرمانا. گھر میں بھی ہے السلام علیکم, سلامتی کا ملنے جلنے والوں سے سلام. یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں اگر وہ اپنا لیں گے تو اس سے بھی کریں.
مجلس چل رہی ہے، محفل چل رہی ہے، اگر کوئی دیر سے آ رہے ہیں اسے چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. اس لیے محفل چل رہی تھی، بچہ ناک پڑ رہا تھا، اس لیے نام لوگوں کو ضرورت ہے بیٹھ جاؤ. لیکن اب کیا ہے آج کل چل رہا ہے، تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن ادب کا جو مقام ہے وہ ادب ہے. شروع سے اٹینڈ کرنا ہے، سامنے آ کے بیٹھنا ہے تو جلدی آنا، میں شروع ہونے سے پہلے آؤ بیٹھو. نماز کو بھی جاتے ہیں صفحے بچھی ہوئی ہے پوری، ہٹا ہٹا کے سامنے آنا نہیں. آپ کھلا ہے جا سکتے ہیں، نہیں بھائی بھری ہوئی ہے وہ جا کے ہٹا ہٹا کے بیٹھ جاؤ. آگے جا کے نماز پڑھ جائے. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ وقت سے پہلے جا پائے، وقت سے پہلے جا کے سامنے بیٹھے. یہ جو اخلاق کا معیار ہے، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنانا، اس سے بہت بڑا کام اصلاح کا کام بھی ہوتا اور اپنے اوپر پاکی بھی آتی. یہ کرنے سے کبھی کرتا نہ تو آپ کو دمانا نماز کے بعد بہت ذکر